اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 ہجری میں اسلام کو مکمل کر دیا. تو محرم کی فضیلت ہم نے بیان کر دی مختصر انداز میں. اور یہاں پر ایک بات یاد رہے، 61 ہجری میں 10 محرم کو یعنی عاشورہ کو کن کی شہادت ہوئی؟ نواس رسول لخت جگر فاطمہ، کس کی؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. اور یہ پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی. یہ روایت لوگ نہیں سناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے. یہ روایت مسند امام احمد کے اندر ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی پیشین گوئی پہلے ہی فرما دی تھی. ایک مرتبہ جبریل آئے اور کہا آپ کا یہ نواسہ حسین شہید ہو جائیں گے فلاں مقام پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا، رونے لگے. ظاہر سی بات ہے، ایک نئی بات معلوم ہو گئی اور وہ بھی شہادت کی خبر. جبریل امین نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس علاقے کی مٹی بھی لا کر کے آپ کو دکھا دوں، اس علاقے کی مٹی لا کر کے دکھا دوں. چنانچہ جبریل امین نے اس علاقے سے مٹی اٹھا کر کے دکھا دیا. کہی یہ مٹی وہیں کی ہے جہاں آپ کی یہ نواسے شہید ہو جائیں گے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مقدر کر دیتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، وہ ہو کر کے رہتا ہے. چلیے یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب یزید بن معاویہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی، بادشاہت سنبھالی، تو 60 ہجری میں کوفے سے لوگوں نے خطوط بھیجنا شروع کیا، لیٹرز بھیجنا شروع کیا. ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ جو نواس رسول ہیں اور ان سے زیادہ حکومت کے مستحق تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کسی بھی حال میں یزید کے ساتھ نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ نواس رسول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، صحابی رسول ہیں، سادات میں سے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ان کے ساتھ. لیکن حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی، ان کے ہاتھ میں آ گئی. کیا ہوا؟ کوفے والوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیا. خطوط بھیجا کہ دیکھو آپ آ جاؤ ہمارے پاس اور ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں. تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 20 ہزار 50 ہزار لوگوں کے خطوط آ گئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے معاملے کو بھانپنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا. ان کے ایک خاص رشتہ دار ہیں، مسلم بن عقیل کو بھیجا. کہا جاؤ، میں بالکل شارٹ میں بیان کروں گا. اور یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو. واقعہ کربلا آپ نے بہت سنا ہوگا اور نمک مرچ لگانے والے بہت لوگ ملیں گے اس میں. چونکہ جو شیعہ ہیں اور شیعوں سے متاثر لوگ ہیں، وہ بالکل شیعوں کی روایتوں کو لے کر کے انہوں نے ان باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا ہے. اور یہاں پر ایک نقطہ اور دے دوں، کچھ اہل سنت کے بھی علماء ہیں، افراد ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملا جاتے ہیں. اللہ کل حال مسلم بن عقیل گئے، ایک دن میں 50,000 کوفیوں نے بیعت کی. اور علماء اسلام نے ایک جملہ لکھا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، کوفی لا یوفی. کوفہ کے جو شیعہ تھے انہوں نے کبھی بھی وفاداری کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ کوفہ کے شیعہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہی کوفہ کے لوگ تھے. کوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی بھی وفادار نہ ہوئے جو شیعہ تھے. اور یہی وجہ، علی کو شہید کرنے والے یہی، اور ان کے بھائی حسین کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر مارنے والے یہی شیعہ. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، 50,000 لوگوں نے بیعت کی ایک دن میں. کبھی آپ نے شیعوں کے منہ سے حسن کی تعریف سنی ہے؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے، نہ سنی ہے اور نہ سنیں گے. حالانکہ حسین کے بڑے بھائی ہیں اور درجے میں ان سے زیادہ ہیں، اور یہی نہیں
بلکہ حسن سے بڑے ان کے ابا جان علی رضی اللہ عنہ، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ حسن دنیا سے کب گئے، علی بن ابی طالب دنیا سے کب گئے، لے دے کر کے حسین ہی کے پیچھے لوگ کیوں پڑے ہوئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، عثمان غنی کی شہادت ہے اور عمر فاروق کی شہادت ہے، ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ لوگ ان تاریخوں کو یاد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، چاہے جائے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے۔ شاید آپ کو واقعہ کربلا معلوم ہو، جب شہادت کے بعد ان کے بچے بیمار کربلا زین العابدین علی جب واپس ہو رہے تھے تو کوفہ والے رو رہے تھے، شہید کر کے کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ تو یہ بیمار تھے، اس بنا پر جب نظر اٹھا کر دیکھا کہ کوفہ والے رو رہے ہیں تو پوچھا کوفہ والوں سے کہ بھئی آپ لوگ کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کے ابا پر ہم لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ ان کا تاریخی جملہ یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا تھا اذن من قتلہ، اگر تم لوگوں نے نہیں شہید کیا تو کس نے شہید کیا ان کو؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا، یہی رو رہے ہیں تاکہ جو داغ لگ چکا ہے کپڑے میں آخر اس کو تو صاف کرنا ہے نا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، چور گھر میں چوری کر کے باہر آ جاتا ہے اور وہی آواز لگاتا ہے دیکھو جی چور آ گیا، کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ چور نہیں ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو مسلم بن عقیل وہاں گئے اور اس کے بعد 50,000 لوگوں نے بیعت کی ایک دن میں۔ انہوں نے لیٹر بھیجا، حسین رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں تو سارے آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، 8 ذی الحجہ کو حسین رضی اللہ عنہ مکے سے نکلے۔ شارٹ کر رہا ہوں بالکل چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ مکے سے نکلے اور میں 4 سے 5 صحابہ کے نام تفصیلی طور پر دیکھ رہا تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح محمد ابن حنفیہ، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور بھی صحابہ کے نام آتے ہیں۔ ان سبوں نے آ کر حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا، کہا نہ جائیے۔ عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، سبوں نے آ کر منع کیا، کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ کوفہ والے وفادار نہیں، انہوں نے آپ کے ابا کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا، بھلا بتائیے آپ جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا ہے کہ میں استودعکم اللہ من قتیل، میں آپ کو شہید دیکھ رہا ہوں اور شہادت کی حالت میں گویا کہ رخصت کر رہا ہوں۔ یہ ان کا جملہ تاریخ نے محفوظ کر دیا ہے۔ سبوں نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا ان لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں جانے دیا ہے۔ سفر کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر سے حسین رضی اللہ عنہ نکل رہے ہیں اور کچھ اہل خانہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ادھر معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ پتا چلا یزید کو، جو شام کے اندر ہے، کہاں ہے؟ شام کے اندر ہے، پتا چلا کہ یہ لوگ جانے والے ہیں کوفے کے اندر۔ تو عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا والی تھا، کہاں کا؟ بصرہ کا والی تھا، اس کو کہا یزید نے تم جا کر دیکھو کہ وہاں فتنے سر نہ اٹھائیں۔ ظاہر سی بات ہے پورے ملک پر حکومت تھی کس کی؟ یزید کی۔ تو وہاں سے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو، کہاں؟ کوفہ۔ جب یہ کوفہ پہنچے تو جتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تقریباً 50,000 لوگ تھے، یہ سب آ کر کے گھیر لیے عبید اللہ بن زیاد کو ظہر کے وقت میں۔ عبید اللہ بن زیاد کی بلڈنگ کو، قصر کو ان لوگوں نے گھیر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے ہمارے قصر کو گھیر لیا ہے، تو نکل کر کے سب کو ڈرانا شروع کیا کہ ابھی میں فوج منگا دوں گا اور ایک ایک کر کے سب کو قتل کروا دوں گا۔ تو یہاں تک ہوتے ہوتے سب لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ پتا چلا کہ ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو قتل کیا تو قتل ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے خط بھیجا عبید اللہ بن زیاد کی اجازت سے کہ میں خط بھیجنا چاہتا ہوں کہ حسین یہاں نہ آئیں، حسین یہاں نہ آئیں۔ خط پہنچا اور خط پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے سوچا کہ اب واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا سوچا؟ اب واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے خیانت کی ہے تو خیانت کرنے والوں کا ساتھ دینا تو ایک امانت دار کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آئے، سوچا کہ چلے جاتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے گھر والے یہ سب بضد ہو گئے کہ نہیں آگے چلیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو کربلا نامی جگہ پر
آ کر کے شمر ذیل جوشن اور بھی ان کے ساتھ کئی لوگ تھے، ان لوگوں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں 3 شرط رکھوں گا، اور حسن طریقے سے، حسن درجے کی یہ روایت ہے، امام ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا، وہ 3 شرطیں اہل سنت کے تمام علماء اس کو مانتے ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی کہ میں امیر المؤمنین یزید کے پاس جا رہا ہوں، میں وہاں سے نقل کر رہا ہوں، امیر المؤمنین یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں جا کر بیعت کروں، پہلی شرط تھی۔ اب یہاں پر مجھے بتائیے اگر یزید کافر ہوتا، پلید ہوتا، تو حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کبھی بھی نہ کہتے کہ امیر المؤمنین یزید کے پاس میں جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک ہے کہ زیادہ مستحق کون ہے، پوری دنیا کہے گی کہ زیادہ مستحق حسین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب خلیفہ بن گئے، کئی ایک صحابہ نے بیعت بھی کی ان کے ہاتھ پر، ان میں عبداللہ بن عمر وغیرہ کا بھی نام آتا ہے۔ اب آئیے تو پہلی شرط انہوں نے کیا رکھی کہ مجھے کہاں جانے دیا جائے، شام جانے دیا جائے تاکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ لوگوں نے اس کو نہیں مانا، کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں مدینے سے آیا ہوں، مجھے مدینہ جانے دیا جائے۔ کہاں جانے دیا جائے؟ مدینہ، مکہ سے آیا ہوں وہاں جانے دیا جائے۔ کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ کہا تیسری شرط پھر میں رکھتا ہوں کہ میں حدود پر جانا چاہتا ہوں تاکہ کفار و مشرکین کے ساتھ لڑ کر کے جو حالت ہوگی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ ان سبوں نے اس کو بھی رد کر دیا، تو جب ظاہر سی بات ہے یہ چند لوگ تھے۔ اس کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ ہے، حر بن یزید ایک عبید اللہ بن زیاد کے لوگوں میں سے تھے، حالانکہ لوگوں کو روکنا چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، چنانچہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جا رہے تھے تاکہ ہم ان کو منع کر دیں کہ بھئی آپ لوگ نہ لڑیں۔ اور ان لوگوں نے کیا سمجھا، جب یہ گئے ادھر سے سمجھانے کے لیے، ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہم سے قتال کرنے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ قتال کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ روک تھام کے ارادے سے گئے تھے۔ اب ان کے لوگوں نے بھی سمجھا کہ یہ قتال کرنے آ رہے ہیں، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب لڑائی جب شروع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پوری فوج ہے ادھر سے، اور ادھر سے چند ہی لوگ تھے، لڑائی ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے سارے لوگ مارے گئے چند لوگوں کو چھوڑ کر، اور جو لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے قتل کیے گئے، اولاد علی میں سے قتل کیے گئے اور اولاد حسن میں سے قتل کیے گئے، تقریباً سبوں کے نام ہیں ابو بکر، عمر، عثمان۔ شیعہ آپ کو نہیں بتائیں گے، شیعہ آپ کو یہ سب نہیں بتائیں گے، اور اگر بتا دیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ بتائیے آل بیت کو ان ناموں سے، ان شخصیات سے کتنی محبت ہے کہ اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا ہوا ہے، اس لیے ان باتوں کو چھپا دیتے۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ شمر ذیل جوشن نے ان کو کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قتل کیا، حالانکہ یہ حقیقت یاد رکھیے گا کہ یزید نے نہ تو قتل کا حکم دیا نہ قتل پر تعاون کیا ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ ان کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکنا، قتل نہیں کرنا۔ اگر کوئی ماں کا لال دکھا دے کہ یزید نے قتل کرنے کا آرڈر کیا ہو تو آج سے ہم یزید پر لعن طعن شروع کر دیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ شیعہ کہیں گے کہ قتل کیا، لیکن آپ خود سے تحقیق کر لے جا کر تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب کیا ہوا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قتل کیا عبید اللہ بن زیاد اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، شمر ذیل جوشن اور بھی لوگ تھے اس کے اندر، کہا ان سب پر اللہ کی لعنت، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ علماء اہل سنت چاہے وہ جس طبقے کے بھی ہیں ان کے قتل سے راضی نہیں ہے، جن لوگوں نے بھی کیا۔ اور ایک بات اور بتلا دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا یا قتل سے راضی رہے، ان میں سے اپنی زندگی میں انہوں نے جو موت کھائی ہے دنیا کے اندر، دنیا سے رخصت ہوئے، مرے، تو سبوں کو کوئی نہ کوئی آفت، بیماری وغیرہ آئی، پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ چلیے یہ واقعہ گزر گیا۔ اب جو ٹوٹا پھوٹا قافلہ تھا، بیمار کربلا
زین العابدین وغیرہ اور کچھ عورتیں تھیں. حالانکہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. ساری باتیں بے بنیاد، ساری باتیں بے بنیاد. یہ قافلہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ شام کی طرف. مجھے بتائیے اگر کافر ہوتا، پلید ہوتا، تو کیا یہ قافلہ واپس شام جاتا؟ اس کو تو جانا چاہیے تھا مدینہ. کہاں جانا چاہیے تھا؟ مدینہ جانا چاہیے تھا. علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ یہ قافلہ کہاں گیا؟ شام. بھائی یہ قافلہ جو جا رہا ہے اپنی مرضی سے جا رہا ہے یا کسی کے دباؤ پہ جا رہا ہے؟ اپنی مرضی سے جا رہا ہے. وہاں جب یہ لوگ پہنچے، اور یقین جانیے گا، آپ جا کر تحقیق کر لیجئے، یزید رو اٹھا اور اس قافلے کی بڑی خدمت کی، مہمان نوازی کی، اور کئی دن رہنے کے بعد یہ لوگ خود وہاں سے رخصت ہوئے مدینے کے. چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر یا تو شیعہ ہیں یا شیعوں سے متاثر لوگ ہیں، وہ لوگ اس کو کافر، پلید اور اس طرح شرابی، جواری، ساری باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے تھا. اور میں کہتا ہوں آپ کو، اگر لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں. ہر ایک کو اللہ کے سامنے اپنا جواب دینا ہوگا. ہر ایک کو اللہ کے سامنے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. ان کی شہادت سے ہمیں افسوس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو کافر قرار دیا جائے. ایک مسلمان کو کافر قرار دیا جائے. ہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے بھی، کیونکہ عام بادشاہ تھے اور اس زمانے تک آ کر دین میں کمی ہونے بھی شروع ہو گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ علی بن ابی طالب کی طرح تھوڑی تھے، وہ اس کے بعد معاویہ کی طرح تھوڑی تھے. بہت ساری خامیاں رہی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کافر ہے، پلید ہے، گستاخ ہے، یا اس طریقے سے جہنمی ہے، یہ باتیں کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. اللہ نے شہادت کے ذریعے حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا، اور جو بھی جیسا کرے گا وہ اپنا بدلہ پائے گا. لیکن ہر سال اس واقعہ کو اٹھا کر کے ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، تعزیہ نکالنا، سبیلے لگانا، شربتیں تقسیم کرنا، حالانکہ اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ روزہ رکھنے کا حکم ہے. سبیلے لگانا، اس کے بعد تعزیہ لے کر کے پورے شہر میں جانا، پیسے لٹانا، کھچڑا کھانا، یہ سارے کام جو کیے جاتے ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ کی قبر بنانا، چھوٹی چھوٹی قبریں بنانا، نیچے سے گزرنا، یا حسین کے نعرے لگانا، ان سے تبرک لینا، ان سے مانگنا، کیا ان کاموں کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ ہر سال کرو؟ نہیں دیتا. اسلام اجازت دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی شہادت یا موت ہو جاتی ہے، مردوں کے لیے تو سوگ منانے کا حکم ہی نہیں ہے. عورتوں کے لیے اگر عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو 4 مہینہ 10 دن، اور اگر عام رشتہ دار مر جائے تو 3 دن اجازت دیتا ہے. لیکن ہر سال اس مہینے میں آ کر یہ سارے کام کرنا شیعوں کی اقتداء میں ایک اہل سنت کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہی نہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی آڑ میں ان کی عبادتیں لوگ کرتے ہیں، مانگتے ہیں. یہ سارے کام اسلام کی روشنی میں کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ صافات میں فرمایا، اتعبدون ما تنحتون، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو. کیا پتا چلا یہ تعزیہ بنانا اور فخر کرنا، فلاں جگہ کا تعزیہ سب سے بڑا ہے اور نمائش کی جاتی ہے، یہ سارے کام اسلام کی روشنی میں منع ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ وقت قریب آ چکا ہے، یہ تعزیہ کی تاریخ کہاں سے ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے ایک جملے کے اندر. کہاں سے ہے؟ بغداد سے ہے، عراق سے ہے. سب سے پہلے تعزیہ بنانے والا کون ہے؟ ایک شیعی بادشاہ ہے، معز الدولہ. کون ہے؟ معز الدولہ. 352 ہجری میں، کب؟ 352 ہجری میں سب سے پہلے اس نے یہ تعزیے کا کام شروع کیا. دکانوں کو بند کرا دیا، اور جتنے بھی سرکاری دفاتر تھے سب کو بند کرا دیا. عورتوں کو کہا کہ بال کھول کر چلیں، سینوں کو پیٹیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. یہ سارا کام کہاں سے شروع ہوا؟ بتائیے. 352 سے پہلے لوگ ان کاموں کو نہیں جانتے. اب آپ بتائیے، جو کام 352 سے شروع ہو اور شیعوں کے گھر سے شروع ہو، پھر ہم اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہیں اور اس کے بعد ان کاموں میں شریک ہوں، تعاون کریں، چندہ دیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے 9-10 کو روزہ رکھا جائے، اس میں کوئی شک نہیں، سنت مصطفیٰ ہے. اور ساتھ ساتھ شیعوں کے ان کا سارے حرکات سے دور رہیں، اپنے گھر والوں کو منع کریں، دوستوں کو منع کریں، اور جو کرتے ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ سب ہماری چیزیں نہیں ہیں. ایک طرف جو ہے لوگ صحابہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، معاویہ کو
برا بلا کہتے ہیں. میرے بھائی سارے صحابہ کے بارے میں علماء اہل سنت کا اتفاق ہے. کیا اتفاق ہے؟ اپنی زبان کو روکے رکھیے، ان کی تعریف کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے. جہاں تک معاملہ یزید کا ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں نہ کریں، لیکن اتنا تو ماننا چاہیے کہ ہم برا بلا نہ کہیں، کافر نہ کہیں. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، ان کا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے. لہذا اپنے نامہ اعمال کو ہر سال گالی دے دے کر کے خراب نہیں کرنا چاہیے. آئیے وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو وہ لوٹ کر کدھر آتا ہے؟ اس کی طرف آتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے زبان روک کر کے رکھے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جس نے جیسا کیا ویسا وہ پائے گا جا کر کے. ہمیں چاہیے زبان روک کر کے رکھیں اور سارے بدعات و خرافات سے دور رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے بدعات و خرافات سے دور فرمائے، اور باری تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر گامزن فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.